نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. ناظرین محترم، رجب کا مہینہ شروع ہے. اس مہینے میں ایک مقدس واقعہ، ایک اعزاز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوا، اور ایک بڑا اس سے بڑا اعزاز کہ 7 آسمانوں کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروائی گئی. اس سے بڑھ کر اور اعزاز کہ اس امت کے لیے بہترین تحفہ نماز کا نزول ہوا. اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کا دیدار ہوا. اس پورے سفر کو معراج کہتے ہیں. معراج کا واقعہ اس ماہ رجب کے مہینے میں پیش آیا. معراج جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، صرف اس میں 2 پیغمبروں کو اللہ پاک کا دیدار ہوا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں کوئی طور کے مقام پر ہوا. میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہم طرف بلایا اور اپنے دیدار کروایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چونکہ یہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بلند تھی، اس لیے برگاہ الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک رسائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزند آدم کا قدم پہلے وہاں تک نہ پہنچا تھا، اور کچھ مشاہدہ کیا، اور جو وہ کچھ مشاہدہ کے جو اب تک دوسرے مقربان برگاہ الہی کی حد نظر سے باہر تھا. ٹھیک. العرض جب اسلام کی شیدائیوں سے مکہ کی مشکلات اور امتحانات کی زندگی ختم ہوئی اور ہجرت کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، وہ شب مبارک آئی، اور اس شب مبارک کی وہ بابرکت ساعت آئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر ملکوتی ہونی تھی، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے خاص احکام کا نفاذ اور جر عمل میں آنا تھا. رضوان جنت کو حکم ملے کہ آج مہمان سرائے غیب کو نئے ساز و برق سے آراستہ کیا جائے کہ شاید عالم جہاں آج مہمان بن کر آئے گا. روح الامین کو فرمان پہنچا کہ وہ سوار جو بجلی سے بھی زیادہ تیز گام اور روشنی سے بھی زیادہ تیز ہو، اور جو خطۂ لاہوت کی مسافر کے لیے مخصوص ہے، حرم کعبہ میں لے کر حاضر ہو کر رکنان حاضر ہو کر ارض و سما کو حکم ملا کہ ملکوت اب و خاص کے تمام مادی قوانین تھوڑی دیر کے معطل کر دیے جائیں، اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و سماعت، تخاطب و سجوم، چکرائیں، تمام پابندی اٹھائے دیے جائیں. واقع معراج پر جو زمانے قدیم میں اعتراضات ہوئے یا ہو سکتے ہیں، آج کے سائنسی دور میں نے وہ سارے اعتراضات ختم کر دیے. مثلا آسمان نہیں تو معراج کیسے ہوئی؟ لیکن آسمان موجود نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ کسی نے نہیں دیکھا ہے. تو کائنات کے بے شمار اشیاء، سمندروں میں، پہاڑوں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، حیوانات، حشرات، جمادات کے ایسے ہیں جن کو کسی نے نہیں دیکھا مگر وہ موجود ہیں. بہت سی چیزیں پہلے معلوم نہ تھی، جیسے خوردبین کے زیر جرثوم کے وجود کی دریافت، خلی سیلز کی دریافت، مختلف چیزوں کی دریافت پہلے نہیں تھی، بعد میں لوگوں کو اس کا علم ہوا. معراج کے واقعے میں جو شروع قدیم کے زمانے میں جو لوگ اعتراضات اٹھاتے تھے، آج کے سائنسی دور نے سب اعتراضات کو ختم کر دی کہ 7 آسمان ہیں، سیارے ہیں، خلا ہے، سولر سسٹم کا نظام وہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ حتیم میں اس طرح سوئے ہوئے تھے کہ آنکھیں سو رہی تھی اور قلب مبارک جاگتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چا کر قلب مطہر کو آب زمزم سے دھویا اور لاکھوں قسم کے نوازات سے کیا بر فرمایا، مطلب پر فرمایا. ٹھیک ہے نا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک و مطہر ذات
کہ قلب مبارک کو دعا گیا تو ہم مسلمانوں کے دلوں کو بھی غیر اللہ سے پاک کیے بغیر ہدایت نہ دے گا۔ اس لیے دل کو شرک سے پاک کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ نقطہ، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کو 3 مرتبہ دھویا گیا، اس طرح حکم دیا کہ وضو میں بھی اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا کرو۔ اس کے بعد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی جس کو براق کہتے ہیں۔ براق برق سے ہے، جس کا معنی بجلی کا ہے۔ وہ بجلی کی طرف تیز رفتار تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پہنچتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو خوشی سے کودنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کا سواری لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اٹھا کر پہلے مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز ملا۔ کون سا اعزاز ملا میرے بھائیو دوستو؟ امام المرسلین والنبیین کا اعزاز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی کیا اقامت کرائی۔ حضرت جبریل نے آپ کو حکم دیا کہ آگے بڑھو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پیچھے جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے وہ کون تھے؟ آپ کو معلوم تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تھے جو اس دنیا میں اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ یہ سب آپ کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لقب ملا؟ امام المرسلین والنبیین۔ پھر اس کے بعد ایک سیڑھی آسمان سے آئی، اس سیڑھی میں آپ کو چڑھنے کا حکم ملا۔ پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گئے، یہ روایت کی مختلف ہے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گئے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بخیر کہا، خوش آمد کہا، خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا۔ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی، جنت کی سیر کرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، لیکن حضرت موسیٰ کے بار بار اصرار کرنے پر وہ 50 نمازیں 5 نمازیں ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے آخر میں فرمایا کہ جو بھی کوئی 5 نماز پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ اس امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو ان تمام جو واقعہ پیش آیا، یہ کچھ لمحوں پیش آیا، کائنات کا تمام نظام ہل گیا، کائنات کے تمام نظام رک گئے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اپنے نبی پر کہ اس کو ایک بڑا اعزاز ملا۔ یہ کون سا اعزاز ملا پیارے دوستو؟ اللہ تعالیٰ سے دیدار کا، اللہ پاک کے دیکھنے کا اعزاز ملا، جنت میں اپنے گھر دیکھنے کا اعزاز ملا، جہنم کو دیکھا گیا، جہنم میں زیادہ تر عورتیں تھیں اور جنت میں زیادہ تر فقراء تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ واقعہ اس ماہ رجب میں پیش آیا، اس ماہ رجب کی بڑی عظیمت آئی ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، اس کے طریقوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں اللہ پاک کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔